السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ویلکم ٹو دا برین سیزن 2۔ میں ہوں یاسر جوید اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں محمد حسین عسکری صاحب، جو نہ صرف آج کے پروگرام کے مہمان ہیں بلکہ ہمارے شہر اقبال شہر سیالکوٹ کے بھی مہمان ہیں۔ جی سر، پہلے آپ کی ہی زبانی آپ کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن، آپ کی کوالیفیکیشن، جیسا کہ آپ ایم فل اردو کر چکے ہیں، کہاں سے کیا، آپ کا آبائی علاقہ ناظرین جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، یہاں پر دعوت دی اور اس انٹرویو کے لیے منتخب کیا۔ محمد حسین عسکری، جیسا کہ آپ تعارف کرا چکے ہیں، نام ہے میرا۔ بنیادی طور پر میرا تعلق ضلع بکر سے ہے، جو کہ پنجاب کا دور افتاد ایک ضلع ہے، اور وہاں سے میں نے ماسٹر کیا ہے گورنمنٹ کالج بکر سے، اور یونیورسٹی سرگودا کے ساتھ ان کا الحاق تھا، وہاں سے کیا۔ پھر 2012 میں سیالکوٹ آ گیا، یہاں پر سروش کیڈٹ اسکول تھا، خدا کرے کہ رحمت کرے نور قریشی صاحب کو، ان کے انڈر۔ آمین۔ پھر وہاں سے میں تقریباً کوئی 5 سال کم و بیش وہاں پر کام کیا۔ اس کے بعد اسی دوران ہی میں نے سیالکوٹ میں ہی ایم اے پاک اسٹڈی بھی کر لیا الحمدللہ، اور 2016 میں میری گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میں بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ جاب ہو گئی۔ تو وہاں پر الحمدللہ اس وقت میں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے اور ڈبیٹنگ سوسائٹی جو ہماری ہے اسکول کی، اس کے ہیڈ کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور 10ویں کلاس کو آلموسٹ ایک عشرے سے 10 سالوں سے شہر اقبال رہ رہے ہیں۔ کیسا پایا آپ نے سیالکوٹ کے لوگوں کو؟ سیالکوٹ کا دیکھیں جی، اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہم مضمون میں لکھا کرتے تھے کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ایک رزق لکھ دیا تھا جو کہ مجھے یہاں کھینچ کے لے آیا۔ سر، ایک محبت، پیار، یہ بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان جو ہے نا وہ دل سے کرنا چاہتا ہے، مگر دل لفظ نہیں رکھتا، کمی پڑ جاتی ہے۔ تو سیالکوٹ کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ سب سے اہم خوبی جو سیالکوٹ میں ہے کہ وہ خوددار لوگ ہیں، یعنی خودداری پورے پاکستان میں چلے جائے جتنی سیالکوٹ میں ہے یا سیالکوٹ کے باسیوں میں ہے، اس قدر شاید ہی کسی اور شہر میں ہوگی۔ اچھا، جو معیار تعلیم ہے سیالکوٹ کا اور آپ کے ضلع بکر کا، اس میں بھی کوئی کمپیریزن؟ جی ہے، سیالکوٹ تعلیمی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ کافی آگے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل میں سر چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے وسائل۔ چونکہ ہمارا ضلع بکر جو ہے وہ 50% جو ہے تھل کے ایریے پر مبنی ہے، جس میں بہت زیادہ ریت ہے، ٹیلے ہیں، دور دراز۔ اب مطلب دیکھیے سر، جہاں سے میں نے میٹرک کی وہاں سے 10 کلومیٹر آگے دریائے سندھ بنتا ہے، اور دریائے سندھ جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے پنجاب اور KPK کو۔ وہاں 10 کلومیٹر تک کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا ہائی اسکول تھا وہاں سے بکر سٹی 10 کلومیٹر ہے، تو اس 10 کلومیٹر کی رینج میں کوئی اسکول نہیں ہے، لیکن پھر بھی جی وہ ایک عظیم سرزمین ہے، آپ جیسا ہیرا شہر اقبال کو گفٹ ملا۔ اچھا، جیسا کہ آپ کا سبجیکٹ اردو ہے، جی جی بالکل، تو اردو کے حوالے سے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے جی کہ ہماری الحمدللہ قومی زبان بھی ہے، جی بے شک، ہماری یونٹی کریٹ کرنے میں بھی اٹ پلیز اے وائٹل رول۔ بالکل۔ اب جو اردو آپ بول رہے ہیں، میں کیونکہ آئی بلانگ ٹو سیالکوٹ، میں اردو بولتا ہوں، تو ہم لاہور یا کراچی جا کے اردو بولتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ڈو یو بلانگ ٹو سیالکوٹ؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اور کراچی والے پڑھے بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کا اردو کا جو ایکسنٹ ہے، بولنے کا انداز ہے، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم گوروں کی بات کرتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی۔ تو جو لوگ UK میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں، آکسفرڈ میں، ٹھیک ہے، لنڈن میں، ان کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے وہ کافی ریفائنڈ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا کتابوں کے ذریعے اردو کو سیکھا جا سکتا ہے یا یہ کوئی بول چال کا طریقہ کار ہے؟ میرا جو ایم فل کا مقالہ تھا سر وہ اسی کے اوپر تھا۔ اچھا، یہی ٹاپک تھا اردو صوت شناسی کے اوپر میرا مقالہ تھا۔ تو ہمارے ناظرین کو اگر آپ اپنے سپروائزر کے متعلق بھی تھوڑا سا جی، ڈاکٹر اشفاق حسین بخاری صاحب اسلام آباد میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں بطور صدر شعبہ اردو رہ چکے ہیں۔ آج کل وہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے اندر پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ صدر شعبہ کی حیثیت سے۔ تو انہوں نے میرا یہ تھیسس کرایا تھا اردو صوت شناسی، جن کو فنیٹکس اور فنیمز اور یہ سارا کچھ اس کے اوپر تھا، اور یہی لہجوں کے اوپر میں نے کافی سروے بھی کیے ہیں۔ اصل میں سر بنیادی طور پر ایک بولی ہے، ایک زبان ہے۔ جو بولی ہے، آپ جیسے پنجابی بول رہے ہیں، یہ ایک بولی کی حیثیت رکھتی ہے،
جو بات ہے اردو کی وہ ہمارے ہاں دبستان چلتے ہیں. آپ دلی کی اردو اگر سن لیں تو وہ لہجہ آپ کو اور لگے گا, لکھنؤ کی سن لیں لہجہ آپ کو اور لگے گا. اس کے مد مقابل راجستھان چلے جائیں وہاں پہ. اگر پاکستان کی بات کریں یہاں پر سب سے بڑے 2 دبستان ہیں, اسکول آف تھاٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں ایک کراچی ایک لاہور ہے. اب لاہور کے مضافات میں جتنے بھی علاقے آ جائیں گے ان کا لہجہ میں فرق ہوگا. اگر کراچی چلے جائیں تو ان کے لہجے میں آپ کو مطلب کہ ایک بندے نے ریڑھی بھی لگائی ہے تو بھی وہ اردو بول رہا ہے اور بڑی نپی تلی اردو بول رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ماحول نے کافی زیادہ کیا ہوا ہے, اثر کیا ہوا ہے. اگر آپ یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کراچی جائیں تو آپ اردو بولیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. چونکہ ہمارے جو ماں بولی کے لہجے ہیں نا سر, ایک پوائنٹ میں یہاں ضروری بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو. ایک بولی ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے جی مادری زبان, بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے. مادری زبان یہ نہیں ہے کہ میری مادری زبان سرائکی ہے, آپ کی مادری زبان پنجابی ہے. مادری زبان دراصل مادر وطن کی زبان کو کہا جاتا ہے. اور کبھی بھی کہیں بھی آپ جائیں تو مادری زبان آپ کی اردو کہلائے گی, جبکہ جو ماں بولی ہوتی ہے جس کو ہم والدہ سے سیکھتے ہیں تو وہ ماں بولی ہے. تو جو ماں بولی آپ کی ہے نا اس کے لہجے کا اثر ہوتا ہے اردو کے اوپر. اسی وجہ سے ہم جو ہے یہاں پر کافی ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں کہ ہے اور خے کا فرق, رے اور رے کا فرق, یہ بہت زیادہ پنجابی, اور یہی ایفیکٹ چلا جاتا ہے اردو کے اندر. میرے خیال سے حافظ شیرازی صاحب نے اس پہ جی کافی سارا لکھا بھی ہوا ہے فارسی کے اندر. اچھا, جیسا کہ آپ عسکری صاحب ایک ماہر تعلیم بھی ہیں تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے, آپ کے نالج کا بھی, ایکسپیرینس کا بھی. آپ ایک پبلک سیکٹر کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, HOD بھی ہیں اپنے شعبے کے. لوگ MA اردو کیوں نہیں کر رہے ہیں, اور اگر کوئی اور بھی ماسٹر کیا ہوا ہے, ایون MA انگلش کیا ہوا ہے, MA اسلامیات کیا ہوا ہے, MA ہسٹری کیا ہوا ہے, جو ان امپلائمنٹ ہے, دیٹ ہیز بیکم دا آرڈر آف دا ڈے, لوگ بے روزگار ہیں, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا ایک میسج دیں گے؟ سر اصل میں ہمارے ہاں نا جو منصوبہ بندی ہے نا, تعلیمی منصوبہ بندی, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیں ہر سال کتنے لوگ یونیورسٹی سے MA کر کے, BS کر کے, MSc MPhil کر کے نکلتے ہیں اور آگے فیلڈز خالی ہیں, ان کو جاب تک نہیں مل رہی. اور جو کہ آپ بے روزگاری کا حوالہ دے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کے جو باقی بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا بے روزگاری کا ہے. اس میں اگر سر آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں, جیسے آپ نے ڈسٹرکٹ بکھر کی بات کی, اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو تقریباً 60% نوجوان بے روزگار نظر آئیں گے. 60% نوجوان. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وسائل نہیں ہیں. آپ کے ہاں چلو کم از کم فیکٹریز ہیں, ایسے اپرچونیٹیز, مواقع ہیں جن سے آپ کا نوجوان کم از کم. اب سر سمجھتے ہیں کہ اسکل سیکھنا زیادہ ضروری ہے, نہ کہ جو ہم ایک روایتی آج کل کے دور میں فنی تعلیم بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سر. دوسری گزارش یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں, میں نے MA اردو یا MPhil اردو کیا, میں نے اپنے لیے اردو کا انتخاب کیوں کیا ہے, یہ ایک بنیادی سوال بنتا ہے. بالکل. بنیادی طور پر میٹرک میں نے کی ہے 2002-03 کے اندر. اس کے بعد میری پاکستان نیوی میں جاب ہو گئی تھی ایز سول اپرنٹ, کراچی چلا گیا. مگر 9th کلاس سے مجھے ٹیچنگ کا شوق تھا بہت زیادہ. مطلب دیکھیں مائی ٹیچر واز رول ماڈل فار می, کہ میرے استاد نے ہمارے اندر کے جو انسان تھا اس کو اس قدر پالش کیا, اس قدر انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ میں نے سوچا کہ یار مجھے بھی ٹیچنگ کے فیلڈ میں جانا ہے. چونکہ ٹیچنگ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چراغ ہے جس سے آپ جتنے چراغ جلاتے جائیں. اب لوگ مثال کے طور پر ایک بندے نے MA اسلامیات کر لی ہے, وہ بیچارہ تو مطلب کہ اس کے پاس تو کسی قسم کی مہارت نہیں ہے, اس کے پاس ایک ڈگری ہے مگر مہارت نہیں ہے. اب اس ڈگری کے حساب سر ایک سبجیکٹ کی مہارت درس نظامی کی ہے, اس نے بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ کو پڑھا ہوا ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے. جی علم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو. مگر جو ڈیمانڈ ہے اس وقت دنیا کی, اب دیکھیے سر اس وقت ہمارا سب سے مسئلہ یہ ہے, بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں, مثلاً اگر ایجوکیشن فیلڈ سے ہٹ کے بات کریں تو سوائے فن کے یا سوائے ایک اسکل کے ہماری ویلیو نہیں ہے. تو وہاں پر ایک بندہ جس نے اتنی زیادہ ڈگریاں حاصل کی ہیں, اس نے چلیں PhD بھی اگر کر لی ہے, تو اگر ایجوکیشن فیلڈ سے ہٹ کے اس کو کہیں دیکھ لیں تو اس کے لیے کتنے مسائل ہیں, کتنی مشکلات. اچھا, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے رول آف اے ٹیچر کی,
تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اکثر اب ہم سمجھتے ہیں خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں کوچنگ سینٹر میں، کالج میں، اکیڈمیز میں، تو بچہ ہمیں پے کر رہا ہے، کوئی اخلاقیات کے ہمارے درس نہیں ہے، بالکل بچے کی ہم کوئی گرومنگ نہیں کر رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی ایک ٹیچر رول ماڈل بن سکتا ہے یا یہ صرف ابھی کتابی باتیں ہی ہیں؟ جی بالکل سر، آج کے دور میں بھی ٹیچر رول ماڈل بن سکتا ہے، اور الحمدللہ کافی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری رول ماڈل کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنی ذاتی مثال دی ہے کہ میں نے ایک استاد کو مطلب کہ فالو کیا ہے، ان اور کی آپ کے پیروی کی ہے. اسٹوڈنٹس بھی ماشاءاللہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. کوشش تو ہوتی ہے کہ اس قابل بن جاؤں میرے اسٹوڈنٹ کم از کم جو ہے وہ باہر جا کے میرے بارے میں غلط لفظ نہ بولیں کم از کم. اچھا، یہ موبائل فون کی بات کر لیتے ہیں. اکثر ہم جو ٹیچرز ہیں بچوں کو بہت سی مثالوں کے باوجود اس بات سے منع نہیں کر پاتے ہیں کہ بیٹا اس کا استعمال نہ کریں، اور کرنا بھی ہے تو اکیڈمک ہونا چاہیے. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب گزارش یہ ہے کہ تمام چیزیں گھر سے چلتی ہیں. جی ٹھیک ہو. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جہاں کہا جاتا ہے نا میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو کم از کم ان میں سے ایک پہیہ استاد ضرور ہے. اگر آپ جتنی اہمیت آپ اپنے والدین کو دے رہے ہیں، یا والدین جس قدر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہیں، اگر وہ اپنے ساتھ اپنے استاد کو بھی شامل کر لیں، اپنے بچوں کے استاد کو، تو زیادہ بہتر ہوگا. اب کیا ہے، موبائل کی آپ نے بات کی سر، گزارش یہ ہے کہ جب بچہ موبائل گھر سے لے کے آئے گا تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ گھر میں ہی اس کی تربیت ہو جانی چاہیے. سب سے بڑا المیہ ہمارا اس وقت کیا ہے، ہمیں اس قدر مطلب کہ ایک بیک فٹ پہ لے جایا جا رہا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، بڑی تیزی سے ہمیں وہاں لے کے جایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سر یہ ہے کہ موبائل فون بچہ لے کے سویا ہوا ہے، اور وہ بچہ جا کے سوتا ہے رات کو 2 بجے 2:30 بجے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا تھا، اب میں خود گاؤں کی زندگی گزار کے آیا ہوں اور الحمدللہ آج تک اسی پہ کاربند ہوں، کہ وہ کیا ہے کہ 9 بجے 10 بجے سو جانا ہے اور صبح تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، پھر وہاں روحانیت بھی آتی. آج سر دیکھیں کتنے جنازے ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، عبرت ہی نہیں ہے. آگے جنازہ جا رہا ہے، پیچھے ہم موبائل سے لگے ہوئے ہیں. جی مطلب کہ مختلف قسم کے سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑی میں کہتا ہوں یہ ایک جال تھا جو بچھایا گیا طالب علم کی تباہی کے لیے. سر موبائل فون سوشل لائف کے اندر 2000 میں آ گیا تھا، آپ کو پتہ ہے. جی لیکن میں نے ماسٹر کی 2010-11 کے اندر ماسٹر کی ہے، اور 2010-11 تک میرے والد صاحب نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم فون کا استعمال کریں. بہت اچھا کیا. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عسکری صاحب اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو گھر کا ماحول ہے وہ بھی رول پلے کرتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بطور والدین، اسکول کالجز کو بلیم کر دیتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں آپ کا جو بچہ ہے وہ کالج میں 4 سے 6 گھنٹے گزارتا ہے اور اسکول میں بھی 4 سے 6 گھنٹے گزارتا ہے. اور اگر آپ اسے حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اگر آپ نے اسمارٹ فون دینا بھی ہے تو وہ 1-2 گھنٹے کے لیے بالکل اس سے پتہ ہو کہ کون سے ایسے قاری ہیں پوری دنیا میں کہ جو فیمس ہیں، جس میں یاسر الدوسری ہیں، عبد الرحمن سدیس ہیں، ایجپٹ کے قاری عبد الباسط ہیں. اس سے ہماری اسلامک کلچر، سویلائزیشن، ہسٹری کا پتہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فالو کریں، انہیں پتہ ہو کہ اس دنیا میں سب سے جو بہترین گھرانہ ہے وہ اہل بیت کا ہے اور ہمارا مرکز مکہ مدینہ ہے، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کا جو ماحول ہے دیٹ از گوئنگ ٹو پلے اے وائٹل رول. سر اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے گھر کی بات کی تھی. ہماری اکثر بیٹیاں، بہنیں اور مائیں ایم فل پی ایچ ڈی کے بعد بھی اپنے بچوں کو خود ایجوکیٹ نہیں کر پا رہی ہیں، انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دے ہیو گیون اپ. اس کی کیا ریزنز ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو ماں بیٹی ہماری گھر میں بیٹھی ہے نا، میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا، اور بڑی اہم مثال ہے خصوصاً آپ کے ناظرین کے لیے. جی بالکل. کہ ایک مشکیزہ لے کے، جو پرانے دور میں سکہ ہوتا تھا، وہ مشکیزہ لے کے گلیوں میں چھڑکاؤ بھی کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی بھی لے کے جاتا تھا. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی وقت کے بہت بڑے مجتہد عالم کے پاس شکایت لے کے گئے، جی آپ کے بیٹا گلی میں کھڑا تھا تو اس نے سوئی سے چھید کر دیا میری مشق کے اندر.
تو وہ بڑے پریشان ہوئے. اب گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں اور پھر بچوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کر سکتی, یہ بڑی خوبصورت مثال اس پہ آئے گی. جی جی بالکل. تو وہ بڑی سوچ فکر میں پڑ گئے. 50-60 سال ان کی عمر تھی اور ان کو 50-60 سال میں کوئی ایسا کام ذاتی طور پر نظر نہیں آیا کہ جو میں نے کیا ہو اور میرے اس کام کا اثر میرے بچے کی تربیت پہ پڑا ہو. ان کو پوری لائف میں اب حیران ہوں گے کہ نہیں نظر آیا کہ میں نے کوئی ایسا کام. پھر اپنی وائف کے پاس, اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا. انہوں نے بتایا کہ صرف ایک کام, بڑی سوچ بچار کے بعد, ایک کام صرف مجھے ذہن میں آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک دن جو ہے نا وہ ہمسائیوں نے ہمیں کچھ سیب دیے کہ فریج میں رکھ دیں اور ہمارے مہمان آنے ہیں کل یا پرسوں یا جب بھی, تو ہم لے لیں گے آپ سے. تو میرا اس وقت بہت دل کر رہا تھا سیب کھانے کو, میری شکم میں, میرے پیٹ میں یہ بچہ موجود تھا. تو میں نے ایک سوئی سیب کے اندر ماری اور سوئی کے اوپر جتنا اس سیب کا شیرہ پانی لگا وہ میں نے ٹیسٹ کر لیا. تو اس عالم نے کہا کہ دیکھا ہے نا, آج تمہارے بیٹے نے وہی سوئی جو ہے نا ایک ماشکی کے, ایک سکے کی مشک میں مار کے اس کے چھید کر دی. اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہے. اطلب العلم من المہد اللہ کے. اب ماں کیا کرتی ہے, ایجوکیٹڈ ہے, لرنڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہ نماز کا کیا کردار ہے. سر گزارش یہ ہے کہ جب تک میں خود عملی طور پہ ایک چیز نہیں کروں گا, میرا بچہ, میرا شاگرد نہیں کرے گا. اچھا, آپ نے اسی واقعے میں نام لیا کہ اس نے اپنی بیوی سے کنسلٹ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں میاں بیوی آپس میں بچوں کے دیگر میٹرز تو کنسلٹ کرتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, لیکن تعلیمی معاملات میں وہ ٹیوٹر پر, ٹیچر پہ ہی جی بالکل. اور یہ ہماری شکایت ہے والدین سے کہ وہ بچے کو اسکول, کالج اور اکیڈمی, ٹیوشن بھیج کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں سر دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان مبارک ہے, اور میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو. آپ نے فرمایا کہ 7 سال تک اپنے بچے کو آزاد چھوڑ دو. 7 سال تک اپنے بچے کو, اگلے 7 سال تک اس کی ہر عمل پہ نظر رکھو. اب 14 سال ہو گئے, پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے اگلے 7 سال تک اسے اپنا تابع دار بنانے کی کوشش کرو. اب یہ ہے تربیت اولاد ہمارے ہاں. ناظرین, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے شک علم کا دروازہ ہیں, جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کتنا خوبصورتی سے انہوں نے تربیت اولاد کے اوپر انہوں نے بیان کیا. سر دیکھیں, اگر والدہ 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا نہیں کرے گی, آپ نے بچیوں کی بات کی ہے سر, اگر گھر میں قرآن نہیں پڑھوں گا تو میرا نہیں یقین کہ میری بچی یا میرا بچہ قرآن پڑھے گا. اور خالی زبانی اگر میں کہوں کہ بیٹا جاؤ قاری صاحب آ رہے ہیں ان سے قرآن پڑھ لو, یا جاؤ بیٹا مسجد قرآن پڑھ لو, یا میرے پاس پڑھ لو, تو یہ ممکن نہیں. اب آپ سر خود دیکھیے, آپ اپنے گھر سے, میرے گھر سے اندازہ کیجئے کہ میرا خیال ہے کہ 99% ہمارے گھروں میں مائیں اور باپ دونوں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں باہر سے قاری صاحب کی ضرورت ہوتی ہے. جب میں خود اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو تربیت دوں گا گھر کے اندر, اس کے, اب میری بیٹی جوان ہے, اس کے گھر ہاتھ میں موبائل ہے, مجھے کیا پتا کہ وہ موبائل سے کیا کر رہی ہے. پھر کل کو اگر ہم زمانے سے شکایت کریں یا ان کی نافرمانی کی شکایت کریں یا وہ شکایت کریں کہ جس سے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں بلیم خود کو کرنا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنا مطلب کہ رول پلے کیا ہے. جی, عسکری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ اولین جو رسپانسبلٹی ہے وہ والدین کی ہے. حسین صاحب, ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی ہم ایک لیتے ہیں وقفہ. جی ٹھیک.